تین طبقے ہیں دنیا میں، تین طرح کے لوگ. پہلے سب دھرم والے، جن کو ہم آج کل اپنے مسلمانوں میں گلوں تو مولوی ہو گئے، تبلیغی جماعت والے ہو گئے، سنی جماعت والے ہو گئے، جماعت اسلامی والے ہو گئے، جتنے ہیں یہ، ان کے جلسے میں جائیے تو ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خامی نہیں. جتنے بھی دھرمی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں دھرم سے جڑو، جڑ گئے جی. لیکن جب کوئی پریشانی آئی، دکھ درد آیا، مصیبت آئی، تو یہ بولتے ہیں کیونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں، یہ ہمارا کام، باقی ہمارا کام نہیں ہے. چلو جی ٹھیک ہے جی، آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ کا کام صرف مذہب تک تھا، تو آگے اب آپ کا نہیں ہے. دوسرا طبقہ آ جائیے مسلمانوں میں، وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، ان کا کوئی پروگرام ہوگا تو چلے جاؤ، وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کرتے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں، ہم نے شکشا نہیں لی، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. آپ جتنا مرضی چلے جائیں ان کے پروگراموں میں، انہوں نے ایک ہی بات رونا رونا ہر بار. 70-80 سال ہو گئے، وہ مولویوں کو رونا روئیں گے کہ تم نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں. بھائی انہوں نے تو ہر مسجد میں ایک امام دے دیا، تم بھی 70 سال سے رو رہے ہو، تمہارے پاس تو کوئی IAS IPS تیار نہیں ہوئے. اچھا جی چلو جی تمہاری بات مان لیتے، پڑھو. اچھا جی جتنے لوگ پڑھ لکھ کے افسر لگ گئے، ڈگری والے لگ گئے، پھر جب کوئی پریشانی کا دن آیا، دکھ درد کا دن آیا، مصیبت کا دن آیا، تو بولتے ہیں کیونکہ ہم ملازم ہیں، ہم تمہاری مدد جی تمہاری مدد نہیں کر سکتے. پہلا طبقہ دیندار ہے، پریشانی آئی وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. دوسرا طبقہ پڑھا لکھا ہے، سرکار میں بھی عہدے دار ہو گیا، دکھ درد پریشانی آئی وہ بھی کہتا میں فرنٹ لائن پہ آ کے آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تیسرا طبقہ ہو گئے ہمارے بیپاری، ان کا کوئی اگر سیمینار ہو چلے جاؤ تو وہ ایک ہی بات کہیں گے قوم کو، ابے تم نٹھلے گھوم رہے، کام ہی نہیں کرتے، تم کام کرو تو بڑی عزت مل جائے. اچھا جی کام کرنے لگے، بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ پھر جب دکھ درد ہوا، تکلیف آئی، ان کے پاس گئے کہ یار ہم تو بیپاری لوگ ہیں، ہم تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے. دیندار بھی نہیں کر سکتے، دنیا دار بھی نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے لوگ، بیپاری بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تینوں طبقے اپنی اپنی جگہ ناکام کیوں ہو گئے؟ کیونکہ تینوں نے دین کو پکڑا. ایک نے پکڑا عبادت کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا تعلیم کے لحاظ سے، ایک نے دین کو پکڑا حلال رزق کمانے کے لحاظ سے. لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا کرو بھائی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اور بولو روٹی کماؤں گے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بس پکڑ لیا، بس دینداروں نے پکڑ لیا، پڑھنے لکھنے والوں نے یونیورسٹی پکڑ لی، کاروباریوں نے بیپار پکڑ لیا. اگلی آیت بھول گئے، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا لیکن آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کھینچو، آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچو. اور یہ کر ہی رہے ہیں. پتہ لگا کہ مضبوطی تو تب آئے گی، یہ اچھے راستے پہ تب جائیں گے جب اللہ کے کہنا ماننے کے ساتھ مکمل کہنا مانیں گے. مطلب اللہ کے راستے پہ چلیں گے لیکن آپس میں لڑیں گے نہیں. اگر ہمارے دیش کی بات کر لوں تو بھارت کے سلوگن میں ایک ہی بات سب سے آگے لکھی جاتی ہے کہ بھارت کی وشیشتا یہ ہے
کہ یہاں انیکتا میں ایکتا ہے. یہ فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا؟ الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پتہ نہیں لگا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپس میں نفاق نہ کرو، آپس میں دشمنیاں نہ کرو. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. قرآن نے کہا ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھر دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں. تباہی ہے قرآن نے کہا ان لوگوں کے لیے. تو یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ تعلیم کے لیے اچھی یونیورسٹی بنانی ہو، علماء ساتھ میں ہوں گے، بیوپاری ساتھ میں ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ساتھ میں ہوں گے تو اچھی یونیورسٹی جو سالوں میں بنتی ہے وہ دنوں میں بن جائے گی. غریب کی مدد کرنی ہوگی، علماء ساتھ میں ہوں گے، وہ بتائیں گے عزت سے کرنی ہے، رات کو جانا ہے، چھپ کے دے کے آنا ہے. بیوپاری ساتھ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارا مال دولت لے لو. پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے سرکار سے ہم پرمیشن لے دیتے ہیں، تم جا کے مصیبت کے ٹائم میں بھی، کرونا کے ٹائم میں بھی تم سڑک کے اوپر جا کے اپنا کام کر سکتے ہو. پتہ یہ لگا کہ گاڑی تو ان کی تب چلے گی جب یہ تینوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ چلنے والے. ربط باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. علامہ اقبال نے کہا نا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. اگر آپ میں آپس میں پیار نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا ہوں، میں کسی سکھ کی کٹوری میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں کسی عیسائی سے گلے نہیں مل سکتا، میں کسی دلت کے برتن میں نہیں کھانا کھاؤں گا، پھر ابھی اسلام اندر نہیں اترا، اوپر ہی رہ گیا ہے. اسلام میں تو یہ باتیں، انہی باتوں کو تو توڑا، تبھی تو ہم مسلمان ہوئے. ہم کیوں مسلمان ہوئے بھائی؟ ہم مدینے سے آئے ہیں. یہ اس چمڑی میں خون عرب کا گھسا ہوا ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی تو یہ ہمارے بزرگوں کی دلوں میں گھر کر گئی کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی محمد الرسول اللہ کے ذریعے. اور جن کو اللہ نے عزت دار بنایا ہو وہ دوسروں کی عزت چھیننے لگے تو کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے. اللہ نے آپ کو عزت دار بنایا، آپ لوگوں کو عزتیں بانٹیں گے جی انشاءاللہ. لوگوں کو عزتیں بانٹیے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان دیتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی این جی اوز ہمارے پاس ہیں. دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی کا نظام ہمارے پاس ہے پوری دنیا میں. لیکن ہم کسی بیٹی کو کمبل پکڑاتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے، ہم کسی غریب کو راشن کا ڈبہ دیتے ہوئے اس کی تصویر نہیں چھاپتے. ہم دوسرے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے کہا کہ جب مسلمانوں ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے.